ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ساری تعریفیں حمد و ثنا بڑائی بزرگی ایک اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق ہے۔ ساری عبادتیں اس ایک اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق ہے۔ وہی رب العالمین صحت و تندرستی دینے پر قادر ہے، وہی نعمتوں سے نوازنے پر قادر ہے۔ اگر وہ نقصان پہنچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اگر وہ ذات فائدہ پہنچانا چاہے کسی کو تو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بے حساب درود و سلام ہو خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین ساقی کوثر شافی محشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ معزز و مکرم میرے دینی و اسلامی بھائیوں، گزشتہ جمعہ ہم نے حقوق الوالدین، والدین کے حقوق کے سلسلے میں کتاب و سنت کی روشنی میں کئی باتیں سماعت فرمائے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں والدین کے حقوق کے سلسلے میں مزید کچھ ضروری باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ عام طور پر معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس کی بنیادی اور اہم وجہ یہی ہوتی ہے کہ بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان ہم پر کئی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے۔ والدین ہے تو اولاد کے حقوق ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اولاد ہے تو والدین کے حقوق ادا کرنا لازمی ہوتا ہے، رشتہ داروں کے آپسی حقوق ادا کرنا بھی ضروری ہے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا بھی ضروری ہے، شوہر کے لیے بیوی کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے،
اور بیوی کے لیے شوہر کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے۔ بھائی کا اپنی بہنوں پر حق ہے اور بہنوں کا اپنے بھائیوں پر حق ہے۔ گویا کہ ہم جس معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں وہاں پر کئی حقوق ہم پر لازمی ہیں۔ اگر ہر حقدار اپنا حق ادا کرے تو انشاءاللہ معاشرے میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے۔ اگر والدین اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہ کرے، دنیا کے میدان میں آگے بڑھانے کے لیے ایسے اسکولوں میں داخلہ کروائیں جہاں پر دنیاوی مفاد کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اخلاق و آداب کا جنازہ نکال دیا جاتا ہے، جہاں دین بیزاری کا رجحان پیدا ہوتا ہے، جہاں دین سے دور بے حیائی کے قریب پہنچایا جاتا ہے، جہاں اپنے فائدے کو مقصد زندگی سمجھنا سکھلایا جاتا ہو۔ اگر ایسے اسکولوں میں داخلہ دلوائیں اور بچپن سے لے کر جوانی تک بچے وہی چیزیں اگر سیکھتے رہے اور ماں باپ دینی تربیت نہ کرے، اخلاقی تربیت نہ کرے، قرآن کی تعلیم نہ دلوائیں، اسلامی آداب نہ سکھائے، اسلامی تربیت نہ کرے اور انہیں مساجد سے، عبادتوں سے، دین سے دور اگر رکھے، دنیا کے چکر میں اولاد کی آخرت کو برباد کر دیں، تو پھر یہ اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو والدین کا حق کس طریقے سے ادا کر سکے گی؟ والدین کے جو ذمہ داریاں اولاد پر ہیں وہ کیسے نبھا سکیں گی؟ آج کے معاشرے میں ایسی چیزیں ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں جس کی وجہ سے والدین دینی اعتبار سے اولاد کی تربیت نہیں کرتے، توجہ نہیں دیتے، یوں ہی نظر انداز کرتے، یوں ہی چھوڑ دیتے۔ فجر میں اپنی اولاد کو خود تو اٹھتے نہیں، اگر اٹھ بھی جائے تو اس لیے نہیں اٹھاتے کہ اگر بچہ فجر کی نماز پڑھے گا تو اسکول میں سوتا رہے گا، کیونکہ کئی اسکولوں کی جانب سے یہ شکایتیں آتی ہیں ایسے بچوں کے سلسلے میں کہ بچہ اسکول میں پڑھاتے وقت سوتے رہتا ہے۔ تو اگر والدین ہوم ورک کرانے کے چکر میں، اسکولوں کے چکر میں اولاد کو نمازوں سے، عبادتوں سے اگر دور رکھیں گے، انہیں حقوق نہ سکھلائیں، نہ بتلائیں، دعائیں نہ سکھلائیں، تو پھر ایسے اولاد سے کیا توقع کی جا سکتی کہ یہ اولاد بڑھاپے کا سہارا بنے گی؟ یہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی؟ کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ اولاد جب ہم بے یار و مددگار ہو جائیں گے، جب ہم محتاج رہیں گے، ہڈیاں جواب دے دے گی، تو ایسے موقع پر کیا ایسی اولاد والدین کی خدمت کرے گی، والدین کا سہارا بنے گی، والدین کی خدمت میں ہمیشہ تیار رہے گی؟ نہیں میرے بھائی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی نیم کا پیڑ لگائے، اس سے آم، جام اور دیگر پھلوں کی توقع رکھے تو یہ بیوقوفی ہے۔ تو ضروری ہے کہ والدین بچپن سے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے، انہیں یہ احساس دلائے کہ اسلام کیا تعلیم دیتا ہے، اسلام کیا ذمہ داریاں عائد کرتا ہے، اسلام کے آداب کیا ہے۔ اسلامی تربیت اگر
صحیح انداز سے بچپن سے اگر کی جائے، دینی تعلیم دی جائے، تو یقیناً ایسی اولاد والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ اس لیے دعا بھی سکھلائی گئی کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں یعنی بیوی اور بچوں کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا، ان سے ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ ہمارے لیے باعث خیر بنے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، بڑی پیاری اور بڑی جامع دعا ہے ان لوگوں کے لیے جو بیوی کے سلسلے میں یا بیویوں کی نافرمانی کے سلسلے میں، ہٹ دھرمی کے سلسلے میں، زبان درازی کے سلسلے میں، لڑائی جھگڑے کے سلسلے میں، فیشن پرستی کے سلسلے میں، دین بیزاری کے سلسلے میں اگر پریشان ہے، یہ اپنی اولاد کی نافرمانی کے سلسلے میں پریشان ہے، تو اس دعا کا پابندی سے اہتمام کرے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ تو میرے بھائی، آج کے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ والدین اپنی اولاد، خاص طور پر بوڑھے والدین اپنی اولاد، نوجوان اولاد کے سلسلے میں بڑی پریشان رہتی ہے۔ بعض دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا مسلسل نافرمانی کر رہا ہے، باغی بنا ہوا ہے، ہماری نصیحتوں پر توجہ نہیں دیتا، زبان درازی کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، اور والدین کی زندگی اس وقت جہنم بن جاتی ہے جب اولاد کے کہنے پر والدین اپنی جائیداد کو دنیا ہی میں تقسیم کر دیتے ہیں، اپنی اولاد کو دنیا ہی میں، دنیاوی زندگی میں تقسیم کر دیتے ہیں اور بے یار و مددگار ہو جاتے ہیں۔ اولاد ماں باپ کا حق ادا کرنے سے قاصر رہتی ہے، ہر ایک کو اپنے بیوی بچوں کی فکر رہتی ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ میرے والدین میرے فلاں بھائی کے پاس رہے، جو ضروری خرچ ہوگا ممکن ہو سکے تو میں دے سکوں گا، میرے اپنے مسائل بڑھ رہے ہیں، میری اپنی ضروریات بڑھ رہی ہے، تو میں والدین کے لیے نفقہ کس طریقے سے دے سکوں۔ ایسے بھی واقعات دیکھنے میں مل رہے ہیں۔ جبکہ وراثت کا جو اسلامی تصور ہے، جو باپ کی زندگی میں ہے وہ باپ کا ہے، اور باپ کے انتقال کے بعد وہ اولاد کا ہے، اسے وراثت کہتے ہیں۔ اب یہ تعجب ہوتا ہے کہ وراثت کی تقسیم زندگی میں ہو رہی، جبکہ وہ وراثت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو بہرحال آج جو معاشرے میں عجیب و غریب واقعات، دل کو دہلانے والے، خون کے آنسو رلانے والے واقعات جو ہمارے سامنے نظر آتے ہیں، تعجب ہوتا ہے ایسے واقعات کو دیکھ کر۔ شریعت نے نفل عبادت سے بڑھ کر والدین کی خدمت کو اہمیت دی ہے۔ اگر عبادت کر رہے ہیں، اس کے مقابلے میں والدین ہماری خدمت کے مستحق ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ نفل عبادتوں کو چھوڑ دے، پہلے والدین کی خدمت کرے۔ اگرچہ والدین اپنی اولاد پر کتنا ظلم کیوں نہ کر رہے ہو، اگر والدین اپنی اولاد کے ساتھ بے انصافی کرے، ظلم کرے، حق تلفی کرے، تو وہ رب ان کا بدلہ لینے والا ہے۔ لیکن اولاد کو یہ اختیار نہیں کہ میرے ماں باپ میرے ساتھ سختی کرے تو میں خدمت نہیں کروں گا۔ ظالم اگر ہے ماں باپ تو بھی خدمت کرنا ضروری ہے۔ نفل عبادت سے بڑھ کر والدین کی خدمت ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا کہ میں جہاد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کیا تم ان کی اجازت لے کر آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے جاؤ
ان کی اجازت لو، اگر وہ اجازت دیں تو پھر آؤ جہاد کے لیے، جبکہ جہاد کا اسلام میں بہت بلند ترین مقام ہے۔ لیکن اگر والدین حسن سلوک کے، خدمت کے حقدار ہے، محتاج ہے، تو جہاد پر والدین کی خدمت کو ترجیح دی گئی۔ صحیح بخاری کا بڑا مشہور واقعہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جریج پچھلے زمانے میں ایک شخص تھا، بڑا عبادت گزار تھا، بڑا نیک تھا، صالح تھا، عبادت میں لگا رہتا تھا، عبادت کے لیے ایک عبادت گاہ بنا رکھی تھی، جس کا کام ہی یہ تھا کہ وہ ہمیشہ عبادت میں لگا رہتا۔ اس کی ماں آتی ہے، کسی ضرورت کے تحت اسے باہر سے پکارتی ہے، اے جریج، اے جریج۔ اب یہ صاحب جریج عبادت میں مصروف ہے، اب کہہ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ الہی یہ کیسا معاملہ ہے، ایک طرف میری نماز، میری عبادت، دوسری طرف میری ماں مجھے پکار رہی ہے، کیا میں عبادت کروں یا ماں کی پکار پر جاؤں؟ یہ سوچ رہا تھا، ماں آئی، آوازیں لگائی اور چلی گئی ناراض ہو کر۔ پھر دوبارہ دوسرے دن آئی، پھر باہر سے آواز لگانے لگی، پھر یہ جریج صاحب اپنی عبادت میں مصروف ہے، یا جریج یا جریج پکاری۔ اب پھر یہ صاحب سوچنے لگے کہ الہی کیا ماجرا ہے، ایک طرف میری عبادت ہے تو دوسری طرف میری ماں کی آواز ہے، کیا میں عبادت میں لگا رہوں یا ماں کے پکار پر عبادت کو چھوڑ کر چلا جاؤں؟ دل گوارا نہیں کرا، مسلسل عبادت میں لگا رہا۔ ماں تکلیف میں تھی، ایسی بددعا نکلی کہ زبان سے کہنے لگی کہ الہی اسے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کسی زانیہ کا منہ نہ دیکھ لے۔ ماں کی بددعا بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ ماں باپ کی دعائیں لیں گے تو دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ اگر ماں باپ کو تکلیف دیں گے، ان کے دل سے آہ نکلے گی تو دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد ہو جائے گی، دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ جنت صرف عبادتوں سے نہیں ملتی، جنت میں داخلے کے لیے والدین کی خدمت بھی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ دیکھے گا بھی نہیں، نظر رحمت نہیں کرے گا، توجہ نہیں دے گا۔ ان میں ایک والدین کا نافرمان بھی ہے، شرابی۔ اسی طریقے سے مزید کہا گیا کہ 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اس میں ایک والدین کا نافرمان بھی ہے، والدین کا نافرمان بھی ہے۔ اگر مسلسل والدین کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہو یا تکلیف پہنچ رہی ہو اولاد کی طرف سے، تو جنت میں داخلہ بھی ممکن نہیں ہوگا۔ عبادتوں کے ساتھ ساتھ والدین کی فرما برداری، والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین اگر خرچ کے محتاج ہو تو ان پر خرچ کرنا، ان کی نگہداشت کرنا، ان کی نگرانی کرنا، ان کے ساتھ بہترین سلوک، بہترین برتاؤ کرنا۔ گزشتہ جمعہ ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 کا تفصیل سے ترجمہ سنا کہ 5 اہم باتوں کی جانب رب نے اشارہ کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ نے فیصلہ کیا کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرے، حسن سلوک کرے۔ ہر بہتر اخلاق، ہر بہتر چیز آ جاتی ہے۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، اف تک نہ کہنے کی ترغیب آئی۔ ایسے 5 اہم اصول جو گزشتہ جمعہ ہم نے تفصیل سے سنا۔ اب یہاں پر بات چل رہی ہے کہ ماں بددعا دے دی اور بددعا دینے کے بعد وہاں سے چلی گئی ناراض ہو کر۔ اب اس دور میں ایک بڑی حسین و جمیل خوبصورت
فاحشہ عورت کا چرچا تھا، لوگ اس کے حسن کے دیوانے تھے، اس نے لوگوں سے کہا کہ میں جریج کو فتنے میں مبتلا کروں گی۔ چنانچہ آئی جریج کے پاس اور زنا کی خواہش ظاہر کی، ہم بستری کی خواہش ظاہر کی۔ جریج بڑا متقی عبادت گزار شخص تھا، اس نے کہا کہ اللہ مجھے بچائے تجھ سے، تیرے فتنے سے۔ چنانچہ لاکھ کوشش کرنے کے باوجود وہ پھنسے نہیں، فتنے میں نہیں پڑے، اپنی عبادت میں مصروف رہے۔ چنانچہ اس عورت نے کسی کے ساتھ بدکاری کی، کسی چرواہے کے ساتھ جو عبادت خانے کے قریب رہا کرتا تھا بدکاری کی، حاملہ ہو گئی اور بچے کو جنم دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ جریج کا بچہ ہے، جریج نے میرے ساتھ زنا کیا، یہ سننا تھا، یہ سننا تھا۔ لوگ آئے عبادت خانے سے، جریج کو باہر نکالے، مارنے لگے، پیٹنے لگے اور اس کے عبادت خانے کو توڑ دیے۔ ابھی بیچارے سنبھلنے ہی نہیں پائے کہ تہس نہس کر دیے ہر چیز۔ جریج کہنے لگے کہ بھائی مجھے کیوں مار رہے ہو، کیوں تکلیفیں دے رہے ہو، میرے عبادت خانے کو کیوں توڑے، میرا جرم کیا ہے، میرا گناہ کیا ہے، وہ تو بتلاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ عبادت کا ڈھونگ کرتا ہے ہمارے سامنے اور پیچھے اس عورت کے ساتھ بدکاری کرتا ہے۔ جریج نے کہا کہ کس نے کہا کہ میں نے بدکاری کی؟ لوگوں نے کہا کہ اس خاتون نے کہا، اور اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا بچہ ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ تیرے سے حاملہ ہوئی۔ چنانچہ جریج نے کہا کہ اس بچے کو لاؤ میرے پاس، ابھی ابھی پیدا ہوا، دودھ پیتا بچہ۔ عبادت میں مصروف ہو گئے، اللہ سے دعا کرے، اور اس کے بعد اس بچے سے پوچھا من ابو کا، کہ تمہارا باپ کون ہے؟ ابھی ابھی پیدا ہوا بچہ۔ یہ اللہ رب العالمین کا اعزاز تھا۔ بچہ کہنے لگا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے، جبکہ اس عمر میں بچے بات نہیں کرتے۔ لوگ شرمندہ ہوئے اور اپنی غلطی پر نادم ہوئے، اور لوگوں نے یقین کیا کہ جریج کی کوئی غلطی نہیں ہے اس میں۔ چنانچہ معافی مانگے اور لوگوں کو یقین ہو گیا کہ خاتون الزام لگا رہی ہے، بدنام کر رہی ہے۔ چنانچہ لوگوں نے کہا کہ ہم تمہارے لیے سونے کا عبادت خانہ بنا دیں گے۔ جریج نے کہا کہ سونے کے عبادت خانے کی ضرورت نہیں، مٹی ہی کا جس طریقے سے تھا اسی طریقے سے بنا دیجئے تاکہ میں عبادتوں میں مصروف رہوں۔ چنانچہ لوگ اپنے وعدے کے مطابق اس کے عبادت خانے کو دوبارہ بنا دیا۔ یہ صحیح بخاری کا صحیح درجے کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ بتلانے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پچھلے دور کا واقعہ ہے۔ اس واقعے پر اگر ہم غور کریں گے تو اندازہ لگائیے کہ ماں کی بددعا کا اثر کس طریقے سے ہوتا ہے۔ ماں کی بددعا تھی کہ تیری موت اس وقت تک نہ آئے جب تک کسی بے حیا کا سامنا نہ ہو۔ یہ ہے والدین کی آہ۔ میرے بھائیوں، ایک اور واقعہ اسی نافرمانی کے سلسلے میں، کیونکہ آج کل خاص طور پر میں نوجوان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے والدین کا احترام کیجئے، والدین کی خدمت کیجئے، والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل کیجئے، اگر ہم کتنے قابل کیوں نہ بن جائے، لیکن جب تک والدین کو راضی نہ رکھے تو رب بھی ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا رضا الرب فی رضا الوالدین، اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کے ناراضگی میں ہے۔ والدین کو ناراض کر کے رب کو راضی کر ہی نہیں سکتے، کوئی کتنا بڑا عبادت گزار کیوں نہ بن جائے۔ ہاں، اگر والدین دین سے دور کر رہے ہیں،
شریعت کے خلاف حکم دے رہے ہیں، بدعت و خرافات کا حکم دے رہے ہیں، تب تو ماننے کی ضرورت نہیں۔ لیکن دنیاوی اعتبار سے ہر بات ماننا، توجہ دینا، نرم گفتگو کرنا، بہترین گفتگو کرنا، اخلاقانہ کریمانہ گفتگو کرنا، یہ اولاد کے لیے ضروری ہے۔ ایک اور واقعہ بتلا کر اپنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے جسے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تصدیق کی ہے۔ عوام بن حوشب فرماتے ہیں کہ ایک شخص والدین کا بڑا نافرمان تھا، شرابی تھا، اچانک اس کا انتقال ہو گیا۔ اچانک انتقال ہو گیا اور جو ہی 4 بجے تھے عصر کے بعد خبر پھٹتی اور خبر میں سے ایک ایسا آدمی نکلتا جس کا سر گدھے کی طرح، اور وہ زور زور سے آواز دیتا اور پھر اپنی خبر میں چلا جاتا۔ کسی نے کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ فلاں جو بوڑھی عورت نظر آ رہی ہے یہ اس کا بیٹا ہے، شرابی تھا، نافرمان تھا۔ ماں جب نصیحت کرتی، سمجھاتی، کہتی کہ بیٹے اللہ کی عبادت کر، بیٹے بری عادتوں سے بعد آ جا، شراب چھوڑ دے، کہتا کہ گدھے کی طرح پکارنا بند کرو، سخت لہجے میں ڈانٹتا، گالی گلوچ کرتا، اور یہی عادت تھی۔ چنانچہ موت ہو گئی اس کی، اور اللہ نے والدین کی نافرمانی کی یہ سزا دی کہ عصر کے بعد ہر دن خبر پھٹتی، باہر نکلتا، چیختا گدھے کی طرح، پھر چلا جاتا۔ تو یہ جو ایسے واقعات دیکھنے اور سننے میں آتے ہیں، یہ والدین کی نافرمانی کے واقعات ہیں، جو ہمارے لیے نصیحت ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم والدین کی فرما برداری کریں، اپنے گھر والوں سے بڑھ کر ماں باپ کا خیال رکھیں۔ اگر شادی شدہ ہو تو اپنی بیوی بچوں پر اپنے والدین کو ترجیح دے، والدین کو خوش رکھے، والدین کو راضی رکھے۔ اگر والدین ہم سے راضی رہیں، والدین کی دعائیں مل جائیں تو دنیا اور آخرت ہماری سنور جائے گی۔ اگر جن کے والدین موجود نہ ہو، جن کے والدین موجود نہ ہو، ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین کا انتقال ہو گیا، کیا کوئی ایسی نیکی ہے کہ میں انہیں پہنچا سکوں، ان کی بخشش کا ذریعہ بن جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی نماز جنازہ پڑھو، ان کے لیے استغفار کرو، جو نصیحتیں کیے، جو وصیتیں کیے اسے پورا کرو، اور والدین کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ والدین کے لیے حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اور اگر اولاد اگر والدین کے لیے کوئی بھی چیز اگر خرچ کرے تو انشاءاللہ والدین تک وہ اجر پہنچے گا۔ اولاد اگر دعائیں کرے تو والدین کے لیے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنائے گا دعاؤں کو۔ تو والدین اگر موجود ہو تو ان کی خدمت کرنا چاہیے، اگر موجود نہ ہو تو ہمیشہ ان کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، یقیناً اللہ تعالیٰ اجر پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور ایک دعا جو ہمیں بتلائی گئی، سکھلائی گئی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، بڑی جامع دعا ہے، بچپن سے اپنے بچوں کو یاد دلانا چاہیے، ترغیب دیتے رہنا چاہیے کہ بار بار والدین کے لیے اولاد یہ دعائیں کرے اور پڑھے، الہی ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہماری حسن سلوک کے ساتھ بہترین طریقے سے تربیت کی۔ کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ عمر میں برکت ہو، عمر میں زیادتی ہو
اور رزق میں اضافہ ہو، زیادتی ہو۔ ہر ایک کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کماؤں، ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری عمر لمبی رہے، میں طویل عرصے تک زندہ رہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتلایا کہ والدین کی فرما برداری کرے اور لوگوں کے ساتھ بہترین سلوک کرے، ہر طریقے سے لوگوں کی امداد کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین پر رحم فرما، والدین اگر موجود ہو تو ان کے سائے کو ہم پر دائم و قائم رکھے۔ الہی ہماری عبادتوں کو والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ الہی اگر والدین بیمار ہو تو ہماری دعاؤں کو ان کی بیماری کا کفارہ بنا دے۔ الہی والدین موجود نہ ہو تو ان کے گناہوں کو درگزر فرما دے۔ الہی ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہے انہیں صحت عاجلہ شفاء کاملہ عطا فرما۔ جو دعاؤں کی درخواست کیے ہیں الہی ان کی تمام جائز مرادوں کو پوری فرما دے۔ الہی ہمیں توفیق دے کہ ہم والدین کو راضی رکھ سکے۔ الہی ہمیں توفیق دے کہ ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ الہی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم والدین کے ساتھ خیر خواہانہ انداز میں، نرم انداز میں گفتگو کرے اور حد درجے والدین کا احترام کرے۔ الہی ہمیں یہ توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین دنیا کے فتنوں، آخرت کے فتنوں سے الہی محفوظ رکھ۔ الہی حادثات موت سے ہمیں محفوظ رکھ۔ الہی ایسی بیماریوں سے محفوظ رکھ جو علاج کے باوجود شفا نہ دے سکے۔ الہی دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر۔ اللهم انا نسألك الجنة اللهم اجرنا من النار اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رحيم رب حليم۔